اور عمرانی تشکیل کا نظام قائم ہوا، اور یا انہی صنعتوں کی اساس پر انہی کی پیداواری تقسیم کو نئے سماجی دائرے کے اندر داخل کرنے کے لیے سوشلزم اور کمیونزم نے اپنا سسٹم قائم کیا۔ یہاں سوال یہ آتا ہے کہ کیا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ صرف زرعی اور تجارتی دور کے لیے تھی؟ صنعتی دور کے لیے اس کی رہنمائی ختم ہو گئی؟ ایسا قطعاً نہیں۔ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے آخری اور حتمی کتاب ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری انسان کی دنیا میں آنے تک آخری اور حتمی نبی، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ اس کا مطلب بالفاظ دیگر یہ کہ ادوارات میں جتنی بھی تبدیلی ہو، جتنے بھی تغیرات و تبدلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کتاب مقدسہ قرآن حکیم کی تعلیمات اس دور کے مسائل کے حل کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے طے شدہ آخری اور قطعی قانون کے طور پر موجود۔ اب کوتاہی کس میں ہے؟ کیا وہ لوگ جو کتاب مقدس پر ایمان رکھیں، نبی کی سیرت کو تسلیم کریں، انہوں نے غور و فکر، تفکر و تدبر اور اپنے دور کے مسائل کو درست تناظر میں سمجھ کر حل کرنے کے لیے کردار ادا کیا، یا مروبیت کا شکار ہو کر خود مسلمان ملکوں نے اپنے اپنے معاشروں میں سرمایہ داری نظام کو قبول کر لیا، غلامی کی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی، آزادی اور حریت کو ترک کر دیا، اور قرآن کے الفاظ میں قرآن کو پس پش ڈال دیا، وراءہم ظہریہ، انہوں نے قرآن کو اپنے پس پش ڈال دیا، قرآن پر اپنی سوسائٹی کے مسائل کے حل کرنے کے لیے غور و فکر اور تدبر کا راستہ ترک کر دیا۔ آج انسانی معاشروں میں جو چیلنجز درپیش وہ اسی حوالے سے کہ قرآن حکیم کی تعلیم جدید صنعتی دور کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کیا رہنمائی دیتی ہے۔ آج مسلمان معاشروں ہی نہیں بلکہ کل انسانیت میں جو چیلنجز درپیش ہیں وہ سیاسی، معاشی، عمرانی حوالے سے، فکری اور نظریاتی حوالے سے، معاشروں اور سماج کی تشکیل انہی پہلوؤں سے ہوتی ہے۔ عمرانی سسٹم کیسے قائم کیا جائے، اس کا بنیادی فکر کیا ہوگا؟ ایک سوال یہ انسانیت کے سامنے ہے، اس کا سیاسی نظام، سوشل کانٹیکٹ وہ کس بنیاد پر قائم کیا جائے گا؟ تیسرا سوال اس کے اقتصادی پیداواری رشتے، پیدا شدہ دولت کی منصفانہ تقسیم، اس کے تبادلے، اس کے استعمالات کے بنیادی اصول اور ضابطے کیا ہوں گے؟ آج انسانیت دین اسلام سے رہنمائی لینے کے لیے اس لیے بھی ضرورت مند ہے کہ یہ دونوں نظام حیات، سرمایہ دارانہ نظام ہو یا سوشلزم، وہ انسانیت کے مسائل کے حل کرنے سے قاصر ہو چکے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے جو دنیا کے اکثر ملکوں میں نافذ ہے، انسانیت کے مسائل حل کرنے کے بجائے اس کو مزید مسائل کی عمیق غار میں مبتلا کر دیا۔ وہ اپنی عزت نفس سے محروم ہے، ان کی آزادی سلب ہو چکی ہے، ان کی منڈیاں سامراجی مقاصد کے لیے کردار ادا کرتی ہیں، انہوں نے اپنی
سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو غلط استعمال کر کے استحصالی کردار کے طور پر معاشروں کو کیپچر کر لیا، غلام بنا لیا۔ ایک نو آبادیاتی دور تھا، کم و بیش سرمایہ داری نے 200 سال دنیا انسانیت کو براہ راست غلام بنائے رکھا۔ فرانس کی نو آبادیات افریقہ اور ایشیا کے بہت سے ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ جرمنی، اس کی نو آبادیات بھی اسی طرح دنیا کے غریب ملکوں پر مسلط تھی۔ برطانیہ، جس نے براہ راست اس ہندوستان پر 200 سال حکومت کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کا 100 سالہ دور اور 90-95 سالہ دور براہ راست ملکہ برطانیہ تھا۔ 1947 تک یہ ہندوستان برطانیہ کی نوآبادی بن کر رہ گیا۔ اس طرح یورپ کے ان سرمایہ دار بھیڑیوں نے دنیا کے بہت سے ممالک کو اپنے زیر تسلط لا کر انہیں نچوڑ لیا، ان کی اقتصادیات تباہ کر دی، ان کی سیاسی آزادی سلب کر دی، ان کے فکر اور سوچ میں انتشار پیدا کر دیا، ان کے عمرانی اور سماجی ڈھانچے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ قومیں جب غلام بنتی ہیں تو دراصل بنیادی انسانی حقوق سلب ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمان معاشروں میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ بحران کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف اس سرمایہ داری نظام کے نتیجے میں انسانیت بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہوئی، اور دوسری طرف سوشلزم نے مسائل حل کرنے کے بجائے نئے اور پیچیدہ مسائل مزید پیدا کر دیے۔ یہ دونوں نظام حیات انسانیت کے مسائل کے حل کرنے کے بجائے مسائل پیدا کرنے کا باعث بنے۔ آج انسانیت امن کی متلاشی ہے، وہ اپنی بھوک مٹانا چاہتی ہے، وہ عزت نفس کے ساتھ اپنے سماجی ڈھانچے کی تشکیل کرنا چاہتی ہے، اپنے لیے ایک ایسا نظام حکومت چاہتی ہے جو انہیں امن دے، خوشحالی دے، ترقی دے۔ آج انسانیت کو یہ بڑے بڑے چیلنجز درپیش، یہ عصر حاضر جسے جدید صنعتی دور یا آگے بڑھ کر ڈیجیٹل ایج، جس نے الیکٹریکل سسٹم سے آگے بڑھ کر ڈیجیٹل سسٹم نے ایک بنیادی کردار ادا کرنا شروع کیا، پیداواری رشتوں کے نئے مظاہر سامنے آئے، اس میں انسانیت اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے۔ اب ایک قرآن کو ماننے والا مسلمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تسلیم کرنے والا مسلمان کیا ان مسائل کا حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا غفلت کی وہ لمبی چادر جو ہم نے پچھلے 250 سال سے تان کر سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی حالت میں ہے، وہ غفلت ہماری مسلسل کرتی رہی؟ سوچنے اور سمجھنے کی بات۔ اس لیے ربیع الاول کے اس موقع پر ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ قرآن حکیم کی سچی تعلیمات ہمارے سیاسی مسائل کے حل کے لیے کیا رہنمائی کرتی ہیں، قرآن کے اصول سیاسیات کیا ہیں، ایسے ناقابل تبدیل سیاسی اصول کہ جن کی روشنی میں زرعی دور کے مسائل کے حل کرنے کا سیاسی نظام بھی بنایا جا سکے، تجارتی دور کے مسائل کے حل کرنے کے لیے بھی رہنمائی لی جا سکے، صنعتی دور کے مسائل کے حل کرنے کے لیے بھی انہی اصولوں کی بنیاد پر نیا اور جدید سسٹم بنایا جا سکے۔ اور اگر بالفرض دنیا مزید آگے بڑھ کر کسی نئے دور میں داخل ہو، نئے پیداواری رشتے سامنے آئے، نئے سماجی یا سیاسی چیلنجز سامنے آئے، تو ان کے حل کرنے کے لیے بھی وہ اصول یکساں طور پر مفید ہوں۔ ایسے ہی قرآن کے اصول معاشیات کیا ہیں کہ جن کی اساس پر ہر دور کے معاشی اور اقتصادی نظام تشکیل دیا جانا ممکن ہے۔
سماجی تشکیل یا عمرانی تشکیل کے لیے قرآن حکیم کے بنیادی اساسی اصول اور ضابطے کیا ہیں، وہ انسانیت کی رہنمائی کیسے کرتے ہیں، ان پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اصول جو دور کے تغیر و تبدل کے باوجود مسلمہ حیثیت میں ہر دور کے مسائل کی حل کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ مسلمان معاشروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر منعقد ہونے والی مجلسوں اور محفلوں میں ان سوالات پر ڈبیٹ ہونی چاہیے، ڈائلاگ کا عمل ہونا چاہیے، بات چیت اور گفتگو ہونی چاہیے۔ محض ربیع الاول کے مہینے میں چراغاں کر دینا